بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ریسزم کے اوپر، ڈسکریمنیشن کے اوپر، پریجوڈس کے اوپر۔ بیفور بریک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ریسزم، prejudice, discrimination, and how Islam abhors and forbids that, and right from the onset Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was teaching that Islam teaches us about equality amongst human beings۔ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ یہ جو ریسزم ہے، چاہے وہ زبان کے لحاظ سے ہو یا رنگ کی وجہ سے ہو یا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہو یا فیملی، ٹرائب، جو بھی مختلف قسم کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کی ممانعت ہے دین کے اندر، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی سخت وعیدیں بتلائی ہیں۔ تو اس کے اوپر بات چیت کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شروع ہی سے وہ چیزیں 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی جو آج باقی دنیا نے پچھلے 60 70 80 سال کے اندر جو سیکھی ہیں۔ 1400 سال بعد جو لوگوں نے سیکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی طور پر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر وہ چیزیں ہمیں اس وقت سے مسلمانوں کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر بٹھا رہے تھے۔ ایسا کرتے ہیں، آگے بات چلانے سے پہلے کچھ کالرز ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے، کالز لے لیتے ہیں اور پھر واپس وقت ہوا تو اس موضوع کے اوپر ضرور آئیں گے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے ریسزم اینڈ اسلام۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں آج سے 1 سال پہلے آپ نے کچھ بیان دیا تھا یہ اتحیات للہ کے بارے میں، نماز کے اس میں بیٹھ کے، تو نماز میں تو یہ آپ نے بڑا اچھا ترجمہ اور تفسیر بتائی تھی، اور میرا بہت ہی زیادہ وہ سننے کو دل کرتا ہے۔ اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں وہ پلیز۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش عظیم پہ گئے تو وہ جو کچھ باتیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا تھا، تو میں سنتی رہی، تو مجھے بڑا دل کرتا ہے سننے کا۔ اگر دوبارہ آپ یہ ریپیٹ کریں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر، ضرور انشاءاللہ اس کا ذکر۔ کب تک کریں گے؟ ایسے کروں گے، یہ تھوڑی سی موضوع چل رہا ہے اس کے اوپر، اور پھر درمیان میں ضرور اس کو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ جی سنتے رہیں۔ آج کر دیں پلیز۔ ضرور انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ، بہتر انشاءاللہ۔ آگے بات چلاتے ہیں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتے جاؤں کہ اگر بالفرض ہمارا کوئی پروگرام آپ سے مس ہو جائے یا آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر ان ساتھیوں نے یہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ ریکارڈ کر کے پھر 1-2 دن کے بعد ان کو لگتا ہے کچھ وقت تو اس کو یوٹیوب کے اوپر جو اقرا آفیشیل یوٹیوب ہے، چینل ہے، اس کے اوپر آپ کو مل سکتے ہیں۔ Just as a point of reference, because the caller was saying that you had mentioned something previously in your bayan and we'd like to hear it again in detail. If you ever miss anything, or you want to revisit some of the things that we've mentioned in the bayan, or you want to listen to the bayan again, then some of the sathis, mashallah, they decided about 2 years ago, 3 years ago that we want to keep your recordings, and I said that's perfectly fine. And they upload them onto the official YouTube channel of Iqra. تو اگر آپ اقرا official channel کے اوپر جا کر اور میرا نام وہاں لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ مل سکتی ہیں۔ تو یہ اس لیے بتلانا ضروری تھا کہ اگر بالفرض کوئی اس طرح کالز کوئی اس طرح پروگرامز آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم انشاءاللہ۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، پھر بات آگے چلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیہ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے وہ جی۔ سب فداؤ سے بولوں، صرف زکوٰۃ کے مالے ایک مسئلہ معلوم کرنا، بھینسوں اور گائے پہ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے؟ کس چیز کے اوپر جی؟ بھینسوں اور گائے پہ۔ پیسوں کی بھینس ہیں نا؟ اچھا بھینس، ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ بھینس اور گائے پہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ بالکل جی، آپ سنتے رہو، دیکھتے رہو، اور انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا ایشو جزاک اللہ۔ بھینس کے اوپر جی۔ آپ نے بھینس کہا تو میں نے سوچا پیسے کہا، پوری آواز، وہ بعضوں کا اسپیکر سے پوری آواز نہیں آتی تھی، تو ضرور انشاءاللہ جی۔ مختصر یہ ہے،
آپ نے اتنا زور دیا وہ تحیات کے اوپر، تو چلو ابھی پہلے ہی اس کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ پروگرام چلتا رہے بعض اوقات اور پھر وقت مختصر رہ جاتا ہے۔ ہم جب التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے تحیات کے اندر، تو اچھا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کس وقت یہ ذکر کیا گیا تھا۔ تو غالباً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات، تحیات کہتے ہیں بدنی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات تحیات کا مطلب زبانی عبادت، تحیہ جب ہم کہتے ہیں تو تحیات زبانی عبادتیں، اور والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات آپ کی مالی عبادتیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو ملاقات کے لیے گئے باری تعالیٰ کے ساتھ، اور لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جاتے جاتے ایک وقت آیا کہ ساتویں آسمان کے اوپر پہنچنے کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے لیڈر ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ روحانیت دی ہے تمام فرشتوں سے۔ وہ چل رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گائیڈ کر رہے تھے، تو ایک وقت آیا کہ وہاں سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں ایک بڑے ہی درخت ہے، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر تک میری پہنچ ہے، ادھر تک میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، ادھر سے آپ کو خود جانا ہوگا اللہ کی ملاقات کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، تو او فکان قاب قوسین او ادنا، ادھر سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے طور پر اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when he went to meet Allah subhanahu wa ta'ala through the heavens, and when he passed the seventh heaven and then with Jibreel they reached to a certain point، سدرۃ المنتہا، the limit، منتہا means the limit، یہ وہ منتہا تھی، انتہا ہے باقی تمام مخلوق کے لیے۔ اور ادھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو خود جانا ہوگا، you will have to go by yourself, O Prophet of Allah, this is my limit to where I can go. And then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went further on from that limit all by himself، اپنے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور وہاں جب ملاقات ہوئی تو محب کی محبوب کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس وقت اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو میں نے وحی کی اپنے بندے کے اوپر تو وہ میں ہی جانتا ہوں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں مبارک سے دیکھا، وہ کوئی دل اس کی گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ کیا انداز تھا، اور وہ جھوٹے انداز میں نہیں دیکھا، ہر چیز صحیح طور پر دیکھی۔ تو جس وقت اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کوئی پیار اپنے پیار سے ملتا ہے تو اس کو کہتا ہے بھائی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، بتلاؤ ہدیے کے طور پر کیا لے آئے۔ When you meet somebody for the first time or you go to somebody's house for the first time، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال تو بہت بڑی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کسی کے گھر پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں، کوئی پریزنٹ لے کر جاتے ہیں، کوئی ہدیہ لے کر جاتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، وہ آپ کو ہدیہ دیتے ہیں۔ فرمایا بتلا میرے محبوب کیا ہدیہ لے کر آئے؟ فرمایا یا اللہ تو مالک ہے، تمام چیزیں تیری ہیں،
خالق ہے، تمام مخلوق تو نے ہی پیدا کی ہے، میں تیرے لیے کیا لا سکتا ہوں جو تیرے لیے انوکھی ہو. What can I bring for you that is extraordinary? Ya Allah, you are the sovereign, you own everything. You are the creator, you've created every single thing. ہر چیز تو نے ہی پیدا کی ہے، لیکن اتنی ہے یا اللہ میں تین چیزیں عرض I can present three things to you. تین چیزیں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. فرمایا التحیات، یا اللہ جتنی بھی ہماری زبانی عبادت کی، تجھے عبادت بڑی پسند ہے، تو یا اللہ جتنی بھی ہماری زبانی عبادتیں ہیں یا اللہ وہ تمام تیرے لیے ہیں. یا اللہ میری جتنے بھی بدنی زبانی عبادتیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر کرنا، اس کی تعریف کرنا، جتنی بھی زبان سے آپ نیک کام کرتے ہیں، یا اللہ میرے جتنے بھی زبانی عبادتیں ہیں للہ، وہ آپ اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، و صلات، یا اللہ جتنی بھی بدنی عبادتیں ہوں، چاہے وہ حج ہوں، چاہے وہ نماز ہوں، چاہے روزہ ہو، کیوں روزہ بھوک انسان کے بدن کے ساتھ تعلق ہے، یا اللہ وہ تمام کی تمام عبادتیں وہ بھی تیرے لیے ہیں. والطیبات، طیبات کہتے ہیں پاک مال، یا اللہ پاک مالی عبادتیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، مال سے کسی کی امداد ہو، یا اللہ مالی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب تیری ہیں. عبادتیں ہے ہی تین قسم کی، یا تو زبانی ہیں، یا تو بدنی ہیں، یا تو وہ مالی ہیں. التحیات، تمام تحیات، تمام زبانی عبادتیں، التحیات للہ، اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، اور جو بدنی عبادتیں وہ تیرے لیے ہیں. والطیبات، جو مالی عبادتیں ہم کرتے ہیں یا اللہ وہ سب کے سب میری زندگی عبادت تیرے لیے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے تین ہدیے دیے ہیں، تین چیزیں پیش کی ہیں، اب میں بھی تجھے تین دیتا ہوں. فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، ایہا النبی اے میرے نبی، السلام علیکہ، سب سے پہلے تیرے اوپر میرا سلام ہو، سلامتی ہو. السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو تیرے اوپر اے میرے نبی. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو تیرے اوپر. وبرکاتہ، اور جو اللہ کی برکتیں ہیں وہ بھی تیری ہو. تو مطلب سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی ہو. تو نے مجھے تین ہدیے دیے، میں نے تجھے بھی تین ہدیے واپس دیے ہیں. You given me three presents and I will present you with three presents. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Oh Allah, all those ibadat and worship that we do with our tongue, the verbal ibadat, at-tahiyyat, Ya Allah, we present those for you. At-tahiyyatu lillahi, for Allah. Was-salawatu, all those bodily worships that we do, whether it's our salah, whether it's the fasting, whether it's the hajj, all the things that we do with our body, the worships, oh Allah, they are only for you. وَالطَّيِّبَاتُ, طَيِّبَات, Ya Allah, every good deed that we do using our wealth, whether it's zakat, sadaqah, charity, any sort of donation, help, Ya Allah, it's all for you." So Allah subhanahu wa ta'ala returned that you gave me three hadiyah, three gifts, I will give you three in exchange. Assalamu alayka, may peace be upon you, salamati, may peace be upon you, ayyuhan nabi, O Prophet of Allah. Wa rahmatullah, may the mercy of Allah be upon you. Wa barakatuhu, and may the blessings of Allah be upon you. تو یہ تو محب نے، نبی نے تین پیش کیے اور تین واپس مل گئے. ادھر جو تھے جبرائیل علیہ السلام انتظار کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اللہ رب العزت تین یہ ہدیے پیش مجھے کر رہے ہیں، سلامتی کا بھی کہ تیرے اوپر سلام ہو اے نبی، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تیرے اوپر برکتیں ہی برکتیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ یہ جو تیرا سلام ہے اور تیری رحمتیں ہیں، تیری برکتیں ہیں، یہ میرے ساتھ خاص نہ کرنا، بلکہ جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں، میری امت ہے یا اللہ، ان کے اوپر یہ سلامتی ہو جائے.
فرمایا السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیری سلامتی ہمارے اوپر ہو، ادھر جبرائیل بھی تھے، یا اللہ ہمارے اوپر ہو، باقی تمام انبیاء پر ہو، تمام مخلوق پر ہو، اور یا اللہ جتنے بھی بعد میں تیرے نیک بندے قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام کے اوپر ہو. At that moment the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, oh Allah, this name, this salam, it shouldn't just be upon me, I want it to be upon all of us, Jibreel and the rest of the angels, all of us, and also upon your pious people. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. ادھر جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، جب دیکھا کہ محب اور محبوب کے درمیان اتنی بہترین بات چیت ہو رہی ہے، تو ادھر سے انہوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. Jibreel alayhi salam was standing there, and when he noticed this communication between Allah and between Rasulullah, and in such a beautiful manner, he from that distance said, Ashhadu an la ilaha illallah, I bear witness that there is none worthy of worship except Allah, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the messenger of Allah and is the servant of Allah. تو اس لیے جب آپ اتحیات کے اندر بیٹھیں تو اب آپ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ التحیات للہ، التحیات زبانی جتنی بھی عبادتیں ہیں للہ اللہ کے لیے ہیں. all the verbal worship that we do, it is for Allah. والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات جتنی بھی مالی عبادتیں، اور پھر اس کے بعد السلام، تو 3 ہو گئی. اب ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام ہو تیرے اوپر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 چیزیں ہو گئی. تو ادھر سے پھر آپ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا، یا اللہ آپ کی سلامتی، آپ کا سلام ہمارے سب کے اوپر ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور یا اللہ تیرے جو عباد اللہ الصالحین، صالح جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہو. اور ادھر سے پھر جبرائیل نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو یہ پھر اس کے بعد درود شریف ہے، کیونکہ اب ادھر کے بعد دعا شروع ہو جاتی ہے، اور دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی تعریف کرے. تو یہ اللہ کی تعریف ہو گئی. اب اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ اپنے تحیات کے اندر پھر اپنے جو دعائیں ہیں وہ جو قرآن سے احادیث مبارکہ سے وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ صرف ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت قرآن کریم کی اور بہت ساری دعائیں ہیں. There's many du'as from the Quran Kareem that you can recite, or from the ahadith mubarakah that you can recite at the end of at-tahiyyat. It doesn't necessarily have to be only ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. Yeah, it doesn't necessarily have to be اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا etc. It could be any dua from the Quran Kareem or from the ahadith مبارکہ. تو خیر یہ تھا التحیات کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور اس کا بیک گراؤنڈ. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرمائے. باقی آپ نے جو سوال کیا زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ بھینس کے اوپر یا گائے کے اوپر زکوٰۃ کیا ہونی چاہیے، تو آپ کی بھینس اور گائے کے اوپر 2 قسم کی حالتیں ہوں گی. یا تو اپنے گھر کی رکھوالی ہیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کو بزنس کے طور پر رکھا ہوا ہے، کہ آپ بہت سارے گائیں لیتے ہیں اور ان کی قیمت جب اونچی ہو جائے یا وقت آوے تو آپ ان کو بیچ دیتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ جس وقت عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو بہت ساری گائے لے لیتے ہیں، یا ان کا کام ہی گائے کو خریدنا، بھینس کو بیچنا، خریدنا بیچنا، خریدنا بیچنا. لیکن اگر اپنے پاس صرف رکھوالی کے طور پر رکھی ہوئی ہے، رکھوالی کے طور پر،
تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو رکھوالی کے اوپر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اگر اس کو خرید و فروخت کے طور پر ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہر 5 گائے کے بعد 1 گائے کا بچہ آپ کو دینا ہوگا۔ اسی طرح بھینس کا بھی حساب ہے اور پھر اس کا اپنا نصاب اس طرح چلتا رہتا ہے۔ لیکن ان تمام کے اندر وہی یاد رکھنا کہ اگر آپ نے بزنس کے طور پر رکھی ہوئی ہے یا اپنے گھر رکھوالی کے طور پر رکھی ہوئی ہے، اور پھر آگے چلتے رہتے ہیں کہ پھر 5 کے بعد 9، اس طرح تعداد علماء نے لکھی ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کے درمیان جو ہے وہ فرق نہیں کرتے۔ یہ تو مختصر اور سوال ہم آپ کے نہیں لے سکتے، اسی کے اوپر وقت بھی مختصر ہے، لیکن آج جو میرا بیان تھا انشاءاللہ آئندہ کل اس کو جاری رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ ریسزم، ڈسکریمنیشن، پریجڈس اینڈ واٹ اسلام سیز اباؤٹ اٹ، کہ اسلام ریسزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کتنا اس کے بارے میں نفرت کرتے ہیں۔ ریسزم ہو، ڈسکریمنیشن ہو، پریجڈس ہو، یہ غلط جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کو اسلام نے شروع سے ان تمام چیزوں سے منع کر کے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نظر میں مکرم شخص، محترم شخص وہ شخصیت ہے جو جتنے زیادہ نیک اعمال کرے اور تقوی رکھے، اخلاص رکھے۔ The closest in the eyes of Allah is the one that is more God conscious, performs good deeds, not looking at your color or your background or your any other things that people look at for discrimination. اسی کے ساتھ آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ کل بھی اسی وقت انشاءاللہ 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بیان ہوتا ہے، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یا رب العالمین، موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے لیے، تمام امت کے لیے وہ سب کے سب آسان فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ اور حفاظت تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، تیرا تقوی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگا نہیں ہے اور مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی تو ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ ہیں یا اللہ وہ تو سب ہمیں نصیب فرما، اور جتنے بھی ہمارے اخلاق رذیلہ ہیں، برے ہمارے اخلاق ہیں یا اللہ ان تمام سے تو ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات یا اللہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ آپ کا مخاطب مولانا فضل داد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔